بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین محاضرین، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ گزر گئی، 11ویں تاریخ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا واقعہ، بہت اثر رکھنے والا ایک حادثہ ہوا ہے، لیکن اس حادثے کے پیچھے محرکات کیا تھے، یہ کیوں واقعہ پیش آیا، سبب کیا تھا، کون لوگ تھے وہ، کسی نے کبھی اس پر نہ سوچا نہ تحقیق کی، بس کچھ سواری لوگ آئے اور کچھ خوفی لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے لوگوں کو کوئی سنا دیا، لوگ ان کی بات سن کر ان کے پیچھے چل پڑے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ خوفیوں کے سنائے ہوئے واقعات کی بدولت اہل سنت پرکار لوگ صحابہ کرام پر جرم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں ان کی زبان سے ادا ہونے لگے۔ آج میں نے سوچا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ کیوں ہوا، سبب کیا تھا اس واقعے، اور آگے چل کر کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دوں گا، سوال بھی دے دوں گا آپ کو، ان سوال کے جوابات تلاش کیجیے گا، بلکہ جب یہ واقعہ میں سنا دوں گا کئی ایسے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان سب کے جوابات آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی سازش ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک سازش یمن سے ہوئی تھی، ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہودی النسل تھا، وہ اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا تھا۔ یہ اس علاقے سے تھا، اسلام سے دشمنی تو اس کی گھٹی میں تھی، لیکن اپنی کمزوری اور اسلام کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم، ان کے زمانے میں اسلامی اقتدار کو عروج حاصل ہوا تو وہ اور بھی گھبرا گئے، سازشیں کرتے رہے، لیکن وہ مسلمانوں کی اندر دراڑ پیدا نہیں کر سکے، ان کے دلوں کو توڑ نہ سکے۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال حکومت کی، خلیفۃ المسلمین رہے، 10 سال بڑے پرامن ترقی والے اور خوشحالی کے گزرے۔ آخری جو 3 سال تھے اس میں جب آپ کا 10واں سال کا حکومت کا، تو یہ عبداللہ بن سبا یمن سے چلا اور
اور بندے بندے سے کہہ رہے ہیں تمہارا خلیفہ کہاں ہے، تمہارا خلیفہ کہاں ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، تو کہتا ہے جی مجھے اسلام قبول کر دو. لوگوں نے کہا کہ بیوقوف آدمی، یمن سے چلا ہے تو تجھے راستے میں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ملا، تو مدینے میں آیا. تو خیر چند دن کو یہ سزا لگاتا رہا. آخر پیغام قصر عمارت میں پہنچا. خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا. وہ آ گیا، آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بن گیا. مسلمان ہونے کے بعد ہمدردیاں حاصل ہو گئی. تو اب جو ہے وہ یہ سوچنے لگا کہ ان کی عمارت کو کس طرح سے کرامت کو کمزور کیا جائے. وہ یہودی تھا، بظاہر مسلمان ہوا تھا، دل سے نہیں. آج بھی کئی قوتیں ایسی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہ اسلام کو قبول کرتی ہیں نہ پاکستان کو قبول کرتی ہیں. بظاہر تو آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کو مانتے تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی ہیں. نہ آپ کے ملک کو، نہ آپ کے آئین کو. قادیانی ہو یا ہندوستانی ہو یا امریکی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے ملک کو، آپ کے آئین کو، آپ کے دین کو نہیں مانتے. فتنہ ہے، فساد ہے. اس شخص نے سوچ بچار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سے دینیں بڑھانا شروع کر اور ان کے اندر یہ بات پیدا کر دی کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ بنو ہاشم سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ بننا آپ کا حق ہے. یہی بات یہودی یوشع بن نون کے بارے میں کہا کرتے تھے. آپ ہیں موسیٰ کے، ہارون نہیں ہے لڑائی کروا. وہ تو نبی نے بچ گئے. یہاں بات اور تھا، کہاں وہ بنو امیہ کہ یہاں حکومت آ رہی ہے، یہ تو بنو ہاشم کو چاہیے. اب دیکھیے غلط فہمی پیدا کرتے. وہ عصبیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی العصبیہ فلیس منا، جو عصبیت پر مرا، چاہے جماعت کی عصبیت ہو، قوم کی عصبیت ہو یا علاقائی عصبیت ہو، جو اس پر مرے گا وہ ہم میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت اور خاندانی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے ان کو ختم کر دیا تھا. لیکن اس عبداللہ بن سبا نے بھڑکانا شروع کر دیا. اب وہ جہاں جاتا ہے، لیکن مدینہ مبارک جو میرے نبی کا شہر ہے، وہاں تو صحابہ کی کثرت تھی. صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ، یہ فساد ہے اور یہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے. صحابہ نے خوب اس کی ضرورت بنائی اور وہ یہاں سے عراق کی طرف چلا گیا، خوب چلا گیا. یہاں کامیاب نہیں ہوا، وہ وہاں چلا گیا. وہاں جا کر اس نے کوفے کے اندر، کوفہ تھی چھاونی، تو جہاں چھاونی بنتی ہے وہاں شہر کو بن جاتا ہے. مختلف ممالک اور علاقائی لوگ وہاں پر جمع تھے، ایران سے، شام سے، روم سے لوگ وہاں پر جمع تھے. یہ اور وہ نئے نئے مسلمان تھے، ان کے اندر چلا گیا. کچھ ایسا وہاں قیام کیا اور لوگوں سے کہنے لگا بنو امیہ خانقاہ میں قابض ہو گئے ہیں، یہ حکومت کو بنو ہاشم کی بنتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کچھ مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، جو نئے نئے مسلمان تھے اس کے بعد جا گئے اس کے ساتھ ہو گئے کہ واقعی بنی داماد رسول ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، اولاد رسول ہیں، شوہر بطول ہیں، زوج بطول ہیں، تو ایک کا حق بنتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو. لیکن
وہاں بھی اس کو چین نہیں آیا، بصرہ چلا گیا، وہاں جا کے یہ کام کیا، تھوڑا تھوڑا عرصہ یہاں لگایا، کچھ اپنے گروہ بنائے، پھر چلا گیا دمشق میں تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں گورنر تھے وہاں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کا بندہ آیا ہے، وہ بنو امیہ میں سے تھے اور یہ باتیں ایسی کرتا ہے، جب ان تک بات یہ پہنچی تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ سازشی ہے، زبردستی اس کو دمشق سے نکالا، نکلو یہاں سے۔ وہ بھاگا اور سیدھا مصر پہنچا۔ جب مصر پہنچا تو وہاں وہ لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیے کہاں سے چلا کہاں پہنچا، لوگوں کے ذہن تبدیل کی ہے، یہ فکر دے دی کہ بنو ہاشم کی حکومت ہے، ان کا حق بنتا، وہ جو آپس میں عصبیت کو ختم کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہاشمی نہیں، کوئی بنو امیہ نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی خاندان نہیں، اسلام کلمہ، اس کو دوبارہ سے اس نے عصبیت کو اجاگر کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ لشکر لے کے آئے، سب سے بڑا لشکر مصر سے آیا، یعنی سبائی لشکر، اور عبداللہ بن سبا اس میں موجود تھا، کوفہ سے لوگ آئے، بصرہ سے لوگ آئے، انہوں نے آ کر فساد پھیلایا اور خلیفۃ المسلمین کا گھر کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ اب سنیے، خلیفۃ المسلمین آپ کہیں گے اتنی خلافت کمزور تھی؟ نہیں، خلافت کمزور نہیں تھی، خلیفہ بھی کمزور نہیں تھا، لیکن یہ خلیفہ وہ ہے کہ جس نے یہ پیغام دے دیا۔ ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اجازت طلب کی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کے شہر میں مسلمانوں کا خون نہیں بہ سکتا، لڑائی نہیں کرنے دوں گا، یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین دونوں حضرت علی کے حکم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی رکھوالی، آپ کی حفاظت کے لیے جاتے تھے اور کہتے تھے آپ اجازت دیں تو ہم ان سے لڑیں، لیکن آپ فرماتے نہیں، میرے ہوتے ہوئے مدینہ النبی میں خون نہیں بہ سکتا۔ خیر واقعہ ہو گیا، سبائی کامیاب ہو گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب۔ کیسی مظلومیت، 40 دن پانی مت رہا، کتنے؟ 40 دن پانی مت رہا، وہ کنواں جو انہوں نے خرید کے دیا تھا اس کنویں سے بھی پانی لانا ان کے لیے پابند۔ وہ مسجد جس کی توسیع کے لیے انہوں نے زمین خرید کے دی تھی، اس مسجد میں نماز پڑھنا اور پڑھانا ان کے لیے فرض۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھے، سب سے کہا ہے سنو، تم جانتے ہو میں عثمان ہوں، رسول اللہ کا داماد ہوں، میں وہ ہوں جسے جیش العسرہ، جسے جنگ تبوک کا لشکر تیار کرنے والا کہا جاتا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے لیے عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے، اللہ اس سے نہیں پوچھے۔ کہا میں وہ ہوں جس نے مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے نہیں کہا، میں نے بیوی کنواں خرید کر کے مسلمان کو یہ وقت کیا۔ جی ہاں مالک، مسجد کی توسیع کا معاملہ ہوا، میں نے زمین خرید کر حوالے کی۔ جی ہاں بالکل جی، اور ظالموں میرا خریدا ہوا پانی، میری خریدی ہوئی وقت کی ہوئی مسجد، اس میں میرے لیے پابندی لگا، لیکن وہ نہ مانے اور دل آخر اپنی شہادت ہو گئی، سواری اور وہ بھی کامیاب ہو۔ اب سنیے، یہ فتنہ رکا نہیں، یہ آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شور شرابہ کیا۔ سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً خلافت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خود سے
اپنی مرضی سے وہ یہ خلافت کا بار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. کئی دن مسند خلافت خالی رہی. آپ نے خود عبداللہ بن زبیر سے کہا آپ آ جاؤ، عبداللہ بن عمر سے کہا خلیفہ بن جاؤ، عبداللہ بن عباس سے کہا خلیفہ بن جاؤ، عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا خلیفہ بن جاؤ، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا. جب کوئی بھی تیار نہیں ہوا، پریشر بڑھ گیا کہ بھائی خلافت کا مقام جو ہے وہ خالی ہے، لہذا آپ نے اس کوفیوں کے اور بصرہ والوں کے اور مدینہ والوں کے اس پریشر میں آ کر پھر آپ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک. اب جب آپ نے خلافت میں قبول کر لیا تو اس فتنے کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا مقصد تو اسلام کو ناکام کرنا تھا. لہٰذا انہوں نے پہلا مطالبہ خود ہی کوئی قادری عثمان کا بدلا لو. اگر بات دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب کچھ لوگ وہاں چلے گئے دمشق میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسانے لگے کہ بدلا لے قادری عثمان کا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا بھائی چند دن ٹھہرو، صبر کرو، ذرا مملکت کے اوپر ایک نگاہ بنائیں، اس کے استحکام کے لیے کام کریں، اور پھر جو ہے میں اس پر کام کرتا ہے انشاءاللہ. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک آپ قادری عثمان سے بدلہ نہیں لیتے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ وہ آپ ہی کے گروہ میں چھپے ہوئے ہیں، جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم آپ کو نہیں مانیں گے خلیفہ، بیعت نہیں کریں گے آپ. اب یہ دیکھیے یہ آپس میں غلط فہمی پیدا کر دی گئی. اب جنگ جمل ہو، سفین ہو، نہروان ہو، یہ تقریباً 90,000 مسلمان اس میں قتل ہوئے، شہید ہوئے. اتنا 90,000 صرف جنگ جمل میں 10,000 لوگ شہید ہوئے. صحابہ 75,000 لوگ جنگ سفین میں، 5,000 کے قریب لوگ جو ہے جنگ نہروان میں شہید ہوئے. اتنا بڑا مسلمان کا نقصان ہوا. کرانے والے کون؟ سبائی اور کوفی. آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی. آخر انہوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو پتا فتنے عروج پر رہے، ایک لمحے کے لیے سکون نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 4 سال 4 سال، اس میں ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ کوئی ترقی نہیں، کوئی علاقہ فتح نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوا. مملکتی قابو میں نہیں آ رہی تھی. آخر سوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پروگرام بنایا اور پہلے الزام لگایا کہ علی کافر ہو گیا. نعوذ باللہ، یہ کافر ہو گیا ہے. اس وجہ سے یہ جو سوائی اور کوفی تھے انہوں نے مل کر پہلے ہی بنے شیعہ علی، یعنی ہم علی کے طرفدار گروہ علی کا، ان کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دارالحکومت کو کوفہ لے گئے. ان کے کہنے تو کوفہ میں کون لوگ رہتے تھے؟ شیعہ علی. کوفی کون تھے؟ سوائی، رافضی اور شیعہ علی تھے. وہاں یہ علی کے ماننے والے، چاہنے والے تھے. تو مسجد کوفہ بڑی تاریخی مسجد، وہاں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے. اور شہید کرنے والا کون ہے؟ ابن ملجم. ابن ملجم نے حملہ کیا. پروگرام تو تھا امیر معاویہ کو بھی قتل کریں، ساتھ میں ابو القاسم عمرو بن عاص کو بھی مصر کے اندر، لیکن ایک تو بیمار ہوئے اور ایک میں زخمی ہوئے، تو وہ امیر معاویہ زخمی ہوئے، بچ گئے. مصر والے گورنر کو وہ اس دن نماز کے لیے آئے نہیں، اس لیے بچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. فتنہ یہاں ختم نہیں ہوا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ فتنہ اور بڑھنا چاہیے، تو حضرت امام حسن
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم شیعہ علی ہیں، ہم کوفی ہیں، ہم آپ کے والد کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکلیے اٹھیے امیر معاویہ کے خلاف۔ ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد۔ خلافت کا اعلان کر دیا کیونکہ کوئی بھی اور لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تجربہ بھی تھے، جہادیدہ بھی تھے اور بڑے منتظم تھے، لہٰذا انہوں نے اعلان کر دیا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، امام حسن کو اکسایا چھوٹیوں نے، سوائیوں نے، شیعہ علی نے کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ حکومت کیجیے، خلافت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، خروج کیجیے امیر معاویہ سے لڑائی کے لیے۔ تو اب سنیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس جوش میں کھڑے ہوئے، مانو پہلے نہیں تھا تو کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ سب لوگ ہیں، تو آپ کھڑے ہوئے ڈر کے کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 12,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ جو 12,000 جمع ہوئے، ان میں سے 4,000 یا کچھ ایسے لوگوں کو حضرت حسن نے بھیجا کہ جاؤ دمشق پر حملہ کرو اور امیر معاویہ کو اس بات پر راضی کرو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب سنیے، یہ جب لشکر وہاں گیا، جب انہوں نے وہاں کی شان و شوکت دیکھی اور وہاں کی فوج کو دیکھا اور ان کی طرف سے دی گئی لالچ کو دیکھا، تو امام حسن سے غداری کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ مان لیا۔ وہاں یہ جب خبر پہنچی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا ہی لشکر وہاں جا کے بیعت کر لی انہوں نے اور مجھے یہاں پر نکال دیا کہ چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے کوئی کہے کہ ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو جائے، وہ گھر سے نکل آئے کہ ایمان پھاڑ دے اور آپ اپنے گھر واپس داخل ہو جائیں، تو کیا گزرے گی آپ کے لیے؟ امام صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ غداری کی، جھوٹ بولا۔ اب امام صاحب کی سمجھ میں آیا کہ میرے والد یہاں کوفے میں ہوتے ہوئے، ایک کے ہوتے ہوئے شہید ہو گئے، تو یہ میرے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جانا کہ وہاں پر اگر بیعت کر رہے ہیں تو میں خود کیوں نہ سنا کروں کہ ان کی بے وفائی، کوفیوں کی بے وفائی سے، سواریوں کی بے وفائی سے تنگ آ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو ساتھ لیا۔ ہوا کیا؟ حضرت امام حسین کو ساتھ لیا، دونوں چل پڑے دمشق صلح کے لیے۔ ان کو پتہ چلا، بھائیوں کو، کوفیوں کو، سواریوں کو، انہوں نے حضرت امام حسن پر حملہ کر دیا، زخمی کر دیا شدید۔ اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں، لہٰذا آپ نے خود کا ارادہ کر لیا کہ امیر معاویہ کے بعد ایک سے اچھا تو امیر معاویہ ہے جو میری محنتیں کر رہا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور یہ میرے قافلے میں ہو کر مجھے راستے سے ہٹانے کے چکر میں لگے، مجھے مارنا چاہ رہا۔ یہ بات سوچ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی پہنچے دمشق۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کی، چند ایک شرائط رکھی اور یہ وعدہ کروایا، ان سے وعدہ لیا کہ دیکھیے اہل بیت رسول کا خیال رکھیں گے اور ساتھ میں حکومت کو چلائیں گے، قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے مطابق چلائیں گے، اور جب منتخب کریں گے آپ اپنی موت کے وقت تو اسی طریقے سے جیسے کہ خلافت راشدہ شورا کے مطابق، شورائی نظام تھا، مشورے کر کے اس کے بعد جو ہے آپ کسی کے حوالے کریں۔ تو آپ نے بعد روایت میں یہ لکھ دیا کہ میں امام حسن کے حوالے کروں۔
معاہدہ ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں کو خطیر رقم بھیجا کرتے تھے، وظیفہ دیا کرتے تھے. اب اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط آدمی ہوتے تو یہ وظیفے کو لے لیتے. دونوں بھائی جو ان سے صلح کیوں کی انہوں نے، تو جس سے حسن اور حسین کی صلح ہے اس سے ہم سب سنیوں کی بھی صلح ہے. اور اگر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ دونوں ان سے ناراض ہوتے، ان سے غصے ہوتے اور ان کو دشمن سمجھتے تو ہم بھی انہیں دشمن سمجھتے. کیوں؟ اہل بیت اطہار سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ اولاد رسول ہیں. ان کے لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے رسول کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو اندر باہر روحانی جسمانی حالات سے پاک اور صاف ستھرا کرے. تو امام پاک، حسن پاک، حسین پاک جب وہ کہہ رہے کہ ہماری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو رہی ہے، تو یہ پھر کوفی ہی ہیں جو ابھی تک ناراض ہیں. یہ کوفی ہی ہیں، یہ سبائی ہیں جو ابھی تک ناراض ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں. جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا. اب سنیے بات آگے. ہوا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے تھے خلیفہ، یعنی دعوت ہو کیا تھا. اس کے بعد صلح ہو گئی، 6 مہینے کے بعد صلح ہو گئی. جب صلح ہو گئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن گئے؟ خلیفہ بن گئے. اب ہم خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 30 سال رہی، اس میں 6 مہینے حضرت حسن کے بھی شامل. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حاکم ہوں گے اگر خلافت راشدہ نہیں ہوگی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چونکہ شورا کے فیصلے کے مطابق نہیں تھی بلکہ بطور طاقت تھی، اس لیے ہم اسے خلافت راشدہ نہیں کہتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راشد نہیں تھے، وہ خود تو راشد تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے. جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن یہ کہہ رہے ہیں وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے معمور کر دیا، ایمان کی محبت پیدا کر دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اے صحابہ اللہ نے زینت ایمان کے چراغ روشن کر دیے، محبت رسول کے چراغ روشن کر کے تمہارے دلوں کو زینت عطا فرمائی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق، نافرمانی، اس سے تمہارے دلوں میں اللہ نے نفرت ڈال دی ہے. کیوں؟ اولئک هم الراشدون، یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے ان پر، یعنی صحابہ پر. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ کی برادر نسبتی اور کاتب وحی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی گواہی بھی دے دی. اب دیکھیے جب 10 سال اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 20 سال گورنر رہے، 20 سال یہاں حاکم رہے، امیر المومنین رہے. اب جب یہ امیر بنے
اس دنیا فتح ہوا ان کے زمانے میں. اب ہوا یہ ہر طرف امن ترقی اور مسلمانوں کے ہاں خوشحالی، لیکن وہ جو سوائی اور کوفی تھے انہیں یہ بات پسند نہیں. وہ مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت عید سے ہی بجانا چاہتے تھے. وہ سازشیں کر رہے تھے. عبداللہ ابن سبا بھی موجود تھا. وہ سازشیں کر رہے تھے. جب یہ سازشیں ہوئی گروہ پیدا ہو چکا تھا شیعہ علی کا. حضرت حسن کو بھی زخمی کیا، انہیں بھی دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور پھر یہ جھوٹ رکا نہیں. دیکھیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب الشجرہ میں سے، یعنی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی نا، ان میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، بڑے سیاسی آدمی اور بڑی نظر رکھتے تھے حالات و واقعات پر. ان کے دل میں خیال آیا کہ اسلامی سلطنت اپنے عروج پر ہے، ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ حادثہ پیش آ جائے، یعنی آپ کی وفات ہو جائے تو پھر بعد میں جو یہ بڑے مسائل پیدا ہو. 10 سال آپ کی عمارت کو گزر چکے تھے. 11ویں سال میں مغیرہ بن شعبہ آئے اور دمشق میں آ کر ان کے دربار میں حالت یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں جب جنگ جمل اور صفین ہوئی تھی نا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، جو ان کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے. یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے یا بنو امیہ کے، نہیں، یہ خاندان اہل بیت کے غلام تھے، حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے، لڑائیاں لڑی خوب. لیکن آپ معاملہ تھا ایسا کہ یہ اسلامی سلطنت کا معاملہ تھا، مسلمانوں کی ترقی اور عروج کو بچانا تھا، ان کی عظمت کو بچانا تھا. ایسا نہ ہو کہ امیر معاویہ کی موت کے بعد لوگ متعصب تعصبات کا شکار ہو جائے. اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے اور مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین آپ ایک کام کریں، اپنی زندگی میں ہی کسی کو معین فرما جائیں کہ حکومت کا بار کون سنبھالے. بڑھاپے کا عالم پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے میں سفر کیا. کہاں کا؟ مکہ کا اور مدینہ کا. اور وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابو بکر، ان صحابہ سے وہاں پر ملے. یہ جلیل القدر صحابہ موجود تھے. ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد یزید کو امیر بنا دیا جائے میرے بیٹے کو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سنبھالنے والا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا کہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال کر. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر تم کہو تو میں اسے ولی عہد بنا دیتا ہوں. مدینہ کے تمام لوگ اس پر ایگری ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بنائیے، سوائے 5 ہیں. وہ 5 کون تھے؟ عبداللہ بن عباس سب سے سینئر تھے، عمر میں سب سے بڑے. عبداللہ بن زبیر نوجوان تھے. عبداللہ بن عمر، حضرت حسین اور عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ 5 لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو ولی عہد. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے. وہاں لوگوں کو یہ بات پیش کی، وہاں بھی سب لوگ مان گئے. ٹھیک ہے، آپ کی بہت ساری ذہنوں میں سوالات ہوں گے، ان کے جوابات دے رہا ہوں. یہ 5 کے علاوہ سب نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کے حال پر یزید کی ولی عہد کی. چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سختی نہیں کی، کیونکہ ابھی تو یہ ولی عہد کی بیعت دی. ہمارا بھی تو بیعت ابھی نہیں تھی، اس کا جب آئے گا وقت تو دیکھیں. چلے گئے وہاں جا کے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا. یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر وہ مکہ اور مدینہ کے شہروں اور دیگر
جیسے ہی ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 680 عیسوی اور 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ جو ولی عہدی کی بیعت ہوئی تھی، مشاورت کے بعد یزید نے اس کو کنورٹ کر دیا بعد میں اور کہا کہ وہ ہمارے کو بیعت ہو، اور جہاں جہاں گورنر تھے وہاں پیغام بھیجا کہ لوگوں سے ہماری امانت لے لو، بیعت لے لو۔ تو اب بھی یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے اس کی امانت کو تسلیم نہیں کیا، امانت کو تسلیم نہیں کیا تو وجہ کی سبب تھا، لیکن وہ جو بیان کیا جاتا ہے سبب وہ نہیں ہے بھائی، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ جب اسے ولی عہد نامزد کیا گیا تھا تو وہ ان فسق و فجور یا گناہوں میں مبتلا نہیں کرنے کا ذکر لوگ کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا تو لوگ شور مچاتے، اس وقت صحابہ کی تعداد نہ ہو، لیکن کسی نے پوچھا سوائے 5، اور ان 5 کو اعتراض اس بات پر تھا، اس بات پر نہیں تھا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب کی وزارت کو یوں ہے وہ یوں ہے، ان کو اعتراض اس پر تھا، تاریخ پڑھے آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کو اعتراض اس بات پر تھا کہ آج تک خلافت راشدہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خلیفہ نے خود ہی کسی کو نامزد کر دیا ہو اپنے پاس، اپنی اولاد کو، یعنی موروثی بنا دیا ہو۔ یہی ہمارے یہاں ہوا ہے، باپ مارا تو بیٹا، بیٹا مارا تو اس کا بیٹا، بیٹا مارا، یعنی باہر کوئی اور دنیا ہی نہیں ہے بھائی، پاکستان میں کوئی اور مرد ہی نہیں ہے جو لوگوں کو لیڈ کر سکے، بس یہ ٹرانسجینڈرزم کے لوگ بس یہی کام کر رہے ہیں، جب چاہتے مل جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وطن کو بھیج دیتے ہیں، دین کو بھیج دیتے ہیں، اور ان کا بیڑا کر دیا۔ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 5 لوگوں کو اعتراض سے دینا تھا کہ آپ نے یہ جو چناؤ کیا ہے، اس کو جو نامزد کیا ہے، یہ خلافت راشدہ کے قانون کے خلاف ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ اعتراض تھا کہ آپ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی یہ خلاف ورزی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن شرائط پر صلح کی تھی ان شرائط کو پورا نہیں کیا گیا، ان میں سے یہ بھی تھی کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ حسن بنے، وہ تو پہلے انتقال ہو جائے گا، 50 ہجری 10 سال پہلے انتقال ہو جاتا ہو، لیکن معاہدہ موجود تھا، چلو حسن نہ سکی حسین سے، بھائی وہ نہیں تھے، صلح میں موجود تھے، بس اس بات پر اعتراض تھا، یہ تھا مسئلہ۔ اب کیا ہوا؟ اب یزید کے پاس قوت کی، طاقت کی، امارت کی، حکومت کی، اقتدار کا، اس نے زور زبردستی کوشش کی کہ ان سے کیا کریں، صلح لیں، ان سے بیعت لیں، کوشش کی ان سے بیعت لیں، مختلف لوگوں کو اس نے بھیجا، سارے ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو مدینہ کے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، آپ جانتے کیوں نہیں کریں گے؟ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم مکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ۔ اس طرح سے یہ 5 بھی مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مکہ۔ یہ چاہتے تھے ہمیں تحفظ مل جائے، تو انہوں نے سوچا کہ خدا کے گھر میں ہمیں تحفظ ملے گا، وہاں چلے جانا۔ شعبان کا مہینہ تھا، یہ سب لوگ باری باری سے وہاں پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے میں وہاں پہنچے، 4 مہینے امام صاحب وہاں رہے مکہ میں۔ ان 4 مہینوں میں کوفے سے لوگوں کے بلاوے آنے لگے، خط آنے لگے، پیغامات آنے لگے، ہم شیعہ علی ہیں، ہم آپ کے بابا کے وفادار ہیں، آئیے ہمارے پاس، ہم بیعت کریں گے آپ کی، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے۔ سن لیں، کوفیوں نے جب یہ پیغامات بھیجے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے
عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں ان کا بیٹا ہے۔ یہ قدر ہوا، اپنے قدر کو بھیجا کہ جاؤ صورتحال دیکھو، وہ وہاں گئے، لوگ امت پڑے، عقیل کی بیعت مسلم کی بیعت کی اور کہا کہ امام حسین کو جلدی بلائیے، ہم انہیں اپنے تخت پر بٹھائیں گے اور آنکھوں پر بٹھائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے خط لکھنے شروع کر 12,000 لوگوں نے بیعت کی اور 12,000 لوگوں نے خط لکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ 60 آدمی کا ایک وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے لینے گیا، کوفیوں کا۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی امام صاحب کو لے کے آؤ۔ امام صاحب جب خطوط دیکھے، گردے بھی آ گئے تو انہوں نے تیاری کر لی، یہاں یہ تیاری کر لی۔ جب مشورہ کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا کہ حضرت آپ نہ جائیں، کوفی یہ کسی سے وفا نہیں کرتے، آپ کے بابا کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا اور آج تک انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ نہ جائیں خدا کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بڑے رشتے تھے ان سے، ایک طرف سے مولانا بھی ہے، ایک طرف سے اونچا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا مت جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو مت لے جاؤ، خود چلے جاؤ۔ اور واضح طور پر کہا یہ کوفی کسی کے وفادار نہیں ہے، یا آپ کو شہید کر دیں گے تو کم از کم بچوں کو مت لے جاؤ۔ اسی طرح تمام صحابہ نے ایسا کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مجھے جانا ہے۔ اور ہوا کہ جہاں یزید نے طاقت اور قوت کے ذریعے سے بیعت لے لی، اس میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی، کیونکہ طاقت اور تھی نہیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اسلام نے خودکشی سے منع کیا، بس کے اندر انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے اس کی بیعت کر لی۔ عبدالرحمن بن ابی بکر ویسے وفات پا چکے، عبداللہ بن زبیر میں انہوں نے وہاں پر حکومت کا اعلان کر دیا، وہ تو بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلنے لگے۔ حج کے دن تھے، 2 دن باقی تھے حج کو، یعنی 7 محرم بعض روایات میں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یکم محرم کو نکلے، 12 کبھی بھی نکلے، محرم کے دن تھے اور حج کے دن تھے۔ حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحج، 9 ذی الحج کو عرفات ہوتا ہے اور یہ نکل گیا، تو آپ 7 ذی الحج کو یہاں سے نکلے۔ اب چلنا کیا ہوتا ہے؟ 10 میل 12 میل 10 میل 12 میل اتنا دن میں سفر ہوتا ہے۔ اب آپ جب نکلنے لگے لوگوں نے روکا نہیں، ہوئے وہ ساتھ جو 12,000 تھے وہ تھیلے میں پل دیے، ساتھ لیے اور چل پڑے۔ مسلم بن عقیل کا معاملہ یہ ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد وہاں کا گورنر تھا کوفے کا، اس نے جب دیکھا کہ سارے لوگ تو مسلم بن عقیل پر بیعت نہیں ہو رہے امام حسین کے لیے، وہ اپنے دربار میں اپنے قصر میں محل میں چڑھ گیا اور اوپر سے تقریباً کوئی 80 لوگ یعنی 100 کوئی لوگ تھے ان کو اوپر ساتھ لے اور کہا اپنے لوگوں سے کہو کہ واپس چلے جاؤ ورنہ ایک بولا ہو جاؤ اور تمہیں بھی ہم مار ڈالیں۔ اب وہ ان کے رشتے دار جو قبیلوں کے تھے وہ آئے، خدا کے لیے اس مسلم کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہمیں مار دیا جائے گا اور تمہیں بھی، تمہارا بھی برا حال ہوگا۔ یہ سن کر 1 2 3 4 5 شام تک کیا ہو گیا، مسلم بن عقیل اکیلے رہے۔ رات ایک شخص نے آپ کو بنا دی، لیکن وہ بھی شہید ہو گیا اور یہ خود بھی شہید کر دیے گئے۔ لیکن شہادت سے پہلے ایک پیغام انہوں نے دے دیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی کے ہاتھ میں، بھائی دیکھو بتائیے گا کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ بے
پیغام دے دیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور آپ یہاں سے واپس چلے جائیے. ان کا پیغام کہ یہ سب لوگ بے وفا ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا واپس جانے کا. غور سے سنیے گا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا, لیکن مسلم بن عقیل کی اولاد ان کے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. یہ وہاں عالموں کی غیرت تھی, ہم اپنے باپ کا بدلہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے, غیرت مند تھے, تو قصاص کا معاملہ تھا, لہذا آپ نے بھی فرمایا اچھا تمہارا اگر یہی ارادہ ہے تو چلو. اب وہ ارادہ نہیں تھا, اب ارادہ یہ تھا کہ مسلم بن عقیل کا ہم قصاص لیں گے. اس لیے جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو عامر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا. اس سے پہلے اور آیا تھا اور بھی تھا, لیکن یہ جو عامر بن سعد 4000 کا لشکر آیا, اور کا کام یہ تھا, ان کو جب پتہ چلا تو عبداللہ ابن زیاد نے, عبید اللہ ابن زیاد نے اور کو بھیجا کہ امام حسین کے دائیں بائیں رہنا ہے, ادھر ادھر ان کو جانے نہیں ہے, آنے دیں. اس نے بھی کوئی رکاوٹ کہیں نہیں ڈالی, بلکہ امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتا رہا. یہ وہی ہے اور بن یزید جو بعد میں مسلمان ہو گیا, یعنی آپ کی بیعت کر لی اور سب میں سے نکل کر آپ کے پاس بات کو پہنچا, معاملہ کی اور پھر آپ کی طرف سے لڑتا ہو. جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے, عبید اللہ کو یہ اطلاع نہیں کہ گروپ میں جو روکا ہوتا نہیں کوئی ایسا نہیں. اس نے ذرا عمر بن سعد کو بھیجا. عمر بن سعد کون ہے؟ عمر بن سعد ایران کے گورنر اور ایک کے والد فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے خطبے ان سے فرمایا تھا اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, دین چلاؤ. ان کا نشانہ بڑا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, دین چلاؤ, دین چلاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرا ماموں ہے عمر سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. 4000 کا لشکر لایا, دل میں نرمی تھی, محبت تھی, امام حسین سے رشتہ بھی تھا, تعلق بھی تھا, جانتا تھا. اس لیے نرمی سے سمجھاتا رہا کہ آپ کیوں آئے ہیں, آپ کیوں آئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ خط مجھے انہوں نے بھیجے تھے, انہوں نے بلایا تو فرمایا یہ تو فوج کھڑی ہے یزید کی, یہ جتنے لوگ آپ خط دکھا رہے ہیں سب اس میں شامل ہیں, یزید کی فوج میں کھڑے ہوئے, آپ سے یہ وفات نہیں کریں گے, یہ تو یزید کی فوج میں موجود ہے, آپ ان کے کہنے میں آ گئے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا پھر ایک کام کرو, مجھے اجازت دو کہ میں واپس چلا جاؤں, جہاں سے آیا پہنچنا, یا پھر ایسا کرو مجھے اسلامی سرحدات پر بھیج دو, میں جہاد کرتے کرتے لڑتے لڑتے مر جاؤں گا, لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں. جب مجبور ہو گئے تو پھر آپ نے خود کہا ایسا کرو تو مجھے نا یزید کے دربار میں جانے دو, میں وہاں اس سے خود بات کر لیتا ہوں. اس کے باپ سے بھی صلح کی, دین سے بھی بات کر لیتے. آپ سن لیں, قادسیہ کے مقام پر یہ بات ہوئی. عمر بن سعد نے وہاں عبید اللہ ابن زیاد کو یہ 3 باتیں بتائیں, شرائط بتائیں. اس نے کہا ایسا کرو دمشق جانے کی اجازت دے دو, نہ واپس جانے دینا, نہ سرحدات پر چھوڑنا, نہ کوفے آنے دینا, ان کو سیدھا دربار میں بھیجو تاکہ ان کا معاملہ وہاں پر ہو جائے, سیدھا کر لے. اب دیکھیے خود چلے جاؤ, قادسیہ سے ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے جو دائیں طرف, ایک راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے, اور پیچھے ادھر 2 راستے, ایک مدینہ ایک مکہ. یہ چوک ہے قادسیہ.
امام حسین کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے تو جانے دو. اب سنو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نرمی تھی نا بھئی ان کو دماغ میں جانے کو جو فیصلہ ہوگا وہاں ہو جائے گا. لیکن یہاں معاملہ ایک اور گڑبڑ ہونے والا تھا. وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی بجائے دمشق کے راہ پر چلے تو یہاں ان کو دمشق میں کربلا میں لے کے کون آیا؟ زبردستی کربلا میں نہیں لایا گیا تھا. معاہدہ ہو گیا، رستے میں کربلا آتا تھا. قادسیہ سے جب دمشق کی طرف جائیں گے تو راستے میں چھٹی منزل کربلا کی ہے. ایک منزل، دو منزل، تین منزل، اصل میں منزل کہتے ہیں اسٹاپ کو، جہاں پر قافلے جا کر روکا کرتے تھے. تو ایک قافلے کی منزل پر روکے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، چھٹے مقام پر جہاں روکے تو وہ کربلا تھا. یہ معاہدہ آپ کو وہاں لے گیا کربلا میں، لیکن آپ کربلا میں رکنا تو نہیں چاہتے. آپ تو جانا چاہتے تھے دربار میں، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. قادسیہ سے کربلا کا فاصلہ 80 میل کا ہے. امام حسین نے 80 میل کا فاصلہ طے کیا، حالانکہ کوفہ نزدیک تھا. لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ جو سازشی عناصر سے جنہوں نے جو لینے گئے تھے آپ کو علاوہ رہی وہ ہم استقبال کر کے لے کے جائیں کوفہ، اور وہ جو یزید کی فوج میں تھے ان سب کو بھی خطرہ ہو گیا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جائیں گے، صلح کر لیں گے، اور جب پوچھا جائے گا تو ہمارے خطوط دکھائیں گے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خطوط دکھائیں گے تو پھر یزید امام حسین کے ساتھ تو کچھ کرے یا نہ کرے، ہمیں تو پہلی فرصت میں ہماری قتل مارے گا اور ہمیں ختم کر دے گا. پتہ نہیں ہم نے غداری ہم نے قاتل کے. اب جب امام صاحب وہاں پہنچے تو سنو، کوفی لا یوفی پہلے ہی بھرتی ہو گئے تھے، یزید کی فوج میں چلے گئے. اب یہاں پر جب رات ہوئی انہوں نے اسی خیمے کو آگ لگائی جس میں وہ 12,000 خط پڑے. اس خیمے کو آگ لگا دی اور اس کے بعد خود کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ اب ہم امام حسین کو زندہ نہیں جانے دیں گے، یہ زندہ رہا تو ہم ختم. سمجھتے ہیں آپ؟ یہ زندہ رہا تو ہم نہیں رہیں گے، اس کو زندہ مت جانے دو. تو مورخین نے لکھا کہ رات کو خیموں کو آگ بھی انہوں کوفیوں نے لگائی اور امام کو شہید بھی ان کوفیوں نے کیا. باقی ساری بڑی بڑی کہانی، باقی ساری کوفہ میں کون تھے؟ شیعہ علی. بلانے والے کون؟ شیعہ علی. بے وفائی کس نے کی؟ شیعہ علی. حضرت علی کی شہادت سے لے کر حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت، 72 تن کی شہادت، یہ سب کی ذمہ دار کوفی لا یوفی ہے. اور اس کے بعد بی بی زینب نے وہ بددعا دی کہ خدا تمہیں گھر کرے، تم نے ہمیں بلا کر کے یہاں پر کیا سفر کی، بچوں کو شہید کر دیا، قیامت تک تم اسی طرح سے روتے رہو گے. اب یہ جو رونا ہے نا، یہ جھوٹ کا رونا ہے. یہ رونا اس بات کا ہے جو بددعا ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. قیامت تک تم روتے رہو گے، مارتے رہو گے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ داروں کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ بار بار خود کو مارے، بے ہوش ہو جائے، پھر مارے، خود کو قتل کرے، پھر بھی نہ مرے. یہاں تک کہ اب تو بندوقیں مار کے ماتم کریں، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ بی بی صاحبہ کی بددعا. اور اس کے بعد یہ تھا اصل واقعہ، یہ
تھا اصل وقت. اب کیا ہوا؟ امام صاحب کی شہادت ہو گئی. شہادت ہونے کے بعد ظاہر ہے ایک بات اور بتا دوں، یہ جو بیان کیا جاتا ہے بیویوں کی بے حرمتی تھی، اللہ کی قسم جھوٹ. یہ صرف آپ کو اشتہار دلانے کے لیے. وہ اگرچہ کوفی نانوفی تھے لیکن جانتے تھے یہ خاندان رسول ہے. بیویوں کی بے حرمتی نہیں ہوئی. ہاں یقیناً شہادت کے وہ ذمہ دار ہیں. عمر بن سعد بھی ہے کہ وہ بھی اس میں رکاوٹ میں شامل ہے. عبید اللہ ابن زیاد بھی شامل ہے. یزید بھی شامل، کیونکہ وہ حکومت اس کی تھی، اقتدار اس کا تھا. یہ سب اس میں ملوث ہے. لیکن بیویوں کے ساتھ جو ادب اور احترام کیا جس طرح سے واپس ان کو پہنچایا گیا، یاد رکھیے کہ ایک لمحے بھی اگر کوئی سوچ لے تو کوئی بےعدبی ہوئی ہے. یہ غیرت مند لوگ تھے. ارے غیرت ان کے گھر سے سیکھی ہم نے. وہ ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے تھے. اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو صحابہ کرام بیعتیں توڑ کر پہنچ جاتے مسئلے ہمارا میں اور ان کی ایک سیٹ پہ جاتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب الزام باقی رہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ شہادت کا مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اب اس کے لیے آپ جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل کیا تھا؟ انہوں نے امارت کو قبول نہیں کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف دو کہ یہ خلافت راشدہ کے مطابق نہیں فیصلہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی پاسداری کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ہوتا ہے جو معاہدے کی پاسداری. بہرحال غلط فہمیاں ہر جگہ موجود تھیں. جہاں بھی شہادت ہو گئی اور اس کی گواہی کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کوئی پہلی فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس مکہ میں موجود تھے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ میں موجود تھی. دونوں نے اکٹھے ایک ہی رات میں خواب دیکھا جس دن شہادت ہوئی. رات کو خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بات لکھتے ہوئے چہرہ کر دو بات پریشان کر. تو دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی میں میدان کربلا سے آیا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا. میرے حسین کو شہید کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں ان تمام لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف دی، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا. بس یہ ایک اصل تھوڑا اصول ہے. اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نہ وہ کفر کرتے، نہ وہ تکفیر کرتے ان کی، نہ وہ لعنت کے لیے کہتے. وہ کہتے ہیں خاموشی کا. لیکن لوگوں نے جذبات میں لوگوں کو بلا کر پتہ نہیں کیا کیا پڑھا دیا، ظلم کا شکار ہو گئے. بہرحال ہمیں غم ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا، لیکن واقعات کو سچا اور درست اور حقیقت جان کر پھر دینا چاہیے، نہ یہ کہ جھوٹ کے پیچھے لگ جانا چاہیے.